بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمار سمیہ بن خیاط رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی مملوکہ باندی تھی۔ اسلام کا پیغام سننے کے بعد یہ ان کا شوہر اور بیٹا ایمان لے آئے تو ابو جہل نے ان حضرات کو ستانا شروع کر دیا۔ وہ ان کو کڑکتی دھوپ میں باندھ چھوڑتا، یہاں تک کہ وہ گرمی اور پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان پر گزرتے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا۔ ان کا خون ان کے جسم کو رنگین کیے ہوتا، پیاس کے مارے ہونٹ پھٹ جاتے اور کوڑوں کی ضربوں سے پورا بدن زخموں سے چور ہوتا اور اس پر سورج کی جان لیوا تپش قیامت ڈھاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ حالت دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتے اور فرماتے، اے آل یاسر صبر کا دامن تھامے رہو، اے آل یاسر صبر کے ساتھ جمے رہو، تم سے جنت کا وعدہ کیا جاتا ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ جیسے ہی یہ کلمات ان کے کانوں سے ٹکراتے وہ مسرت سے جھوم اٹھتے اور سب تکالیف یکدم فراموش کر کے ان کے دل خوشی سے بھر جاتے جب وہ جنت کی بشارت سنتے۔ پھر ایک مرتبہ اس امت کا فرعون ابو جہل غصے میں بھرا ان مظلوم مسلمانوں کے پاس آیا اور ان کے عذاب کو سخت اور مزید کھٹن کر دیا۔ اس کا مطالبہ یہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے رب کو برا بھلا کہو۔ اس سختی اور شدت کا ان ایمان کے متوالوں پر یہ اثر ہوتا کہ وہ اپنے دلوں میں صبر و برداشت کا دریا بہتا محسوس کرنے لگتے، ان کے ایمان کی بھٹی مزید دہکنے لگتی۔ اس وقت ابو جہل ملعون چلا کر حضرت سمیہ کی جانب بڑھا اور اپنا بھالا تان کر جسم کے نازک حصوں پر وار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سمیہ کا خون بہنا شروع ہو گیا اور گوشت جھڑنے لگا۔ وہ چلا رہی تھی اور مدد مدد پکار رہی تھی اور ان کے شوہر حضرت یاسر اور بیٹے حضرت عمار دائیں بائیں بندھے ہوئے بے بسی سے یہ دردناک منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ ادھر اللہ کا دشمن ابو جہل گالیاں بکتا ہوا کفریہ کلمات کہہ رہا تھا تو ادھر اللہ کی لاڈلی سمیہ موت سے ہمکنار ہوتے بھی اللہ اکبر کی دلخراش صدائیں بلند کر رہی تھیں۔ عشق و محبت کی یہ داستان بھی کتنی انوکھی اور نرالی ہے۔ ابو جہل غصے سے پھنکارتے ہوئے ان کے جاں بلب مچلتے جسم کو اپنے بھالے سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا، یہاں تک کہ بالآخر ان کا پھڑکتا جسم ساکت ہو گیا اور بلند ہوتی تکبیریں گھٹ گئیں۔ ان کی روح اس عالم فانی سے دارالبقاء کی طرف پرواز کر گئی۔ کتنی قابل تقلید اور کس قدر لائق تحسین ہے ان کی یہ شہادت کی موت۔ ان کی وفات تو ہوئی مگر اس حالت میں کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں۔ انہوں نے نہ تو جلاد کے کوڑوں کو خاطر میں لایا اور نہ ہی کسی فسادی کے فساد کو۔